لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ويأتينا من كل فج عميق معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک وہ عظیم کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ادا کیا۔ آپ کی زندگی کا سب سے آخری عظیم کام اور ہمارے دین اسلام کا ایک اہم ستون اور رکن، جس کے لیے پوری دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے اور کونے کونے سے لوگ سفر باندھ رہے ہیں اور سفر باندھنے والے ہیں۔ میری مراد، میرے بھائیوں، حج بیت اللہ، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت اور حج کی ادائیگی۔ حج کو ہم سب جانتے ہیں، جیسا ماحول سماج میں، معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اسے دیکھ کر حج پر نہیں جانے والا بھی پتہ لگا لیتا ہے، اسے بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، جس کے اوپر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ حج یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی۔ اکثر عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم صرف جسم سے ادا کرتے ہیں۔ نماز یہ جسمانی اور بدنی عبادت ہے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ روزہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے، اس کے اندر کسی کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ لیکن حج یہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ اسی مسلمان پر فرض ہے جو مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو بھی وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو کہ سفر کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، اور اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے بھی آرام سے کھا پی سکتے ہوں، اور اسی طرح سے تندرست ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس حج کی فرضیت کا انکار کرے، اس کی فرضیت کو جھٹلائے، یا فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے حج فرض ہے، لیکن پھر بھی اس میں تاخیر کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر تم نے مکمل کر لی ہے، اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئیں، حج کرنے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پیارے پروردگار، یہ مکہ کی وادی بے آب و گیا، جہاں نہ انسان رہتا ہے، نہ آدم ذات، نہ جہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور میں یہاں پر اعلان کروں گا، کون میری بات سنے گا، کس تک میری بات پہنچے گی؟ رب نے کہا، اے ابراہیم آپ کا کام اعلان کرنا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے تک یہ حکم پہنچانا میری ذمہ داری ہے، حکم پہنچا دو کہ آئے میرے اس گھر کی زیارت کے لیے پیدل چل کر آئیں، یا اگر سواری ہے، دبلی پتلی اونٹنی بھی ہے، تو بھی وہ دنیا کے چپے چپے سے اس بیت اللہ، اس میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور حج کی فرضیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج کو فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افی کل آمن، کیا ہر سال حج کرنا ہے، ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہے کیا؟ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بولے کہ اگر میں کہتا لو قلت نعم فوجبت وما استطعتم، اگر میں ہاں بول دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے۔ حج زندگی میں ہر مسلمان پر جو طاقت رکھتا ہے ایک مار کرنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ حج کے اعتبار سے ہمارے سماج میں اور معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ، ایک قسم کے وہ لوگ جو حج کی فرضیت کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ حج بہت عظیم عبادت ہے، اور ان کے دل میں تمنا، آرزو، تڑپ ہوتی ہے کہ ہاں حج کرنا ہے، یہ اللہ کا واجبی حکم ہے، اس کو انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا یا حج کے معاملے کو بغیر سنجیدگی سے لینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا اور کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، لقد ہممت ان ابعث الى هذه الامصال رجالا،
میں یہ خیال کرتا ہوں کبھی میرے جی میں یہ کرنے کو آتا ہے کہ ان شہروں کی طرف لوگوں کو بھیجوں، وہ پتہ لگائے کہ کون کون حج کی طاقت رکھتا ہے، حج کرنے کی فراوانی موجود ہے، اللہ نے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتے ہیں، میں ان کے اوپر ٹیکس لازم کر دوں، ان پر ٹیکس واجب قرار دے دوں، جو ٹیکس کی کافروں سے لیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے نوازا ہے اس کے باوجود حج نہیں کرتے، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ آج مسلم معاشرے کا دوسرا طبقہ جو حج کے بارے میں مانتا ہے کہ حج ہے، لیکن کس طرح سے مانتا ہے کہ حج یہ نام کمانے کا ایک ذریعہ ہے، حج یہ شہرت حاصل کرنے کا اور نمائش کرنے کا، اپنے مال و دولت کا روب و دبدبہ جتانے کا ایک ذریعہ ہے، اور حج کر لیں گے رسمی چیز سمجھا ہے، رسمی سی کہ ایک فارمیلٹی ہے۔ آج تک لوگ حج کرتے آئے ہیں اور سب جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی حج کرنے جا رہے ہیں، بلکہ حج کا پیغام، اس کا مقصد کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے یہ مشقت والی عبادت جو فرض کی ہے اس کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس حج کے ذریعہ۔ تو دوسرا طبقہ کیا ہے، اس نے صرف حج کو کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ یہ حاجی صاحب بننے کا ایک ذریعہ، میں حاجی صاحب بن جاؤں گا اور لوگوں میں میرا چرچا ہو جائے گا، میں پیسے والا ہوں، میرا روب و دبدبہ بیٹھ جائے گا کہ میں پیسے والا ہوں۔ ایسے لوگ بھی در حقیقت میں حج کے وجوب اور فرضیت کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں، اور جو حج کے وجوب اور فرضیت کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے عمل سے ثبوت دیتے ہیں، ان کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو حج کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے نوازا ہے، مال و دولت دی ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اس میں تاخیر کرتا ہے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے برابر ہے کہ چاہے وہ یہودی بن کے مر گیا ہو یا نصرانی بن کے بن گیا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حج ایسی عبادت ہے، یہ دین اسلام کا ایسا رکن ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کی بنیاد قائم ہے، اس کو کیے بغیر ایک انسان نجات نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیو، حج کے بہت سارے فضائل ہیں، حج کے بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنی احادیث کے اندر ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ حج گنہگاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، گنہگاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو گناہ سے پاک کروانا چاہتا ہے، گناہ کی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا اور حج کے درمیان کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، اس کا حج سنت کے مطابق تھا، اس کے حج میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں تھا، اور اس نے حج کے دوران کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو ستا کر کسی کا مال کھا کر حج کر کے نہیں گیا، حج اس کا قبول ہو گیا، تو وہ حج کرنے کے بعد ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے دنیا کے اندر معصوم بچہ، پیدا ہونے والا بچہ آتا ہے گناہوں سے پاک، رجع کیوم ولدتہ امہ، بہر پیدا ہونے والا بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک، ایک حاجی ویسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا جائے، اگر ایسا حج کسی کو نصیب ہو گیا، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جس کا حج قبول کر لیا جائے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، ایسا آدمی ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ اس کے لیے جنت بنا کر رکھا ہے۔ حج میرے بھائیوں، ہمارے یہاں حاجی لوگوں کے درمیان جو حج کے تعلق سے یا مسلم معاشرے کے درمیان جو حج کے تعلق سے کمیاں اور خامیاں اور غلطیاں پائی جاتی ہے،
ایک تو استطاعت ہونے کے باوجود حج کو ڈیلے کرنا، اس میں تاخیر کرنا، اور اعتراضات اور شکوے شکایت یا عذر پیش کرنا، تاویلات پیش کرنا۔ آج اکثر لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، مالدار لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، لیکن حج کرنا وقت پر استطاعت ہونے کے باوجود مناسب نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس کیا شکوے ہیں، کیا بہانے ہیں، کیا عذر ہیں۔ ابھی تو ہمارا گھر بن رہا ہے، گھر بن جانے تو ابھی گھر خریدنا ہے، ابھی اگر حج کے اوپر یہ 4 لاکھ اور 8 لاکھ لگ گئے میاں بیوی کے تو ہمارا گھر کہاں سے آئے گا؟ یہ پہلا شکوہ ہوتا ہے۔ دوسرا شکوہ کہنے والے کرتے ہیں ابھی تو ہمارے بچوں کی تعلیم پر ہمیں پیسہ لگانا ہے، اور اگر حج پر یہ پیسہ لگ گیا تو ہمارے بچوں کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ اور بعض بھائی کیا کہتے ہیں، ہمارے کچھ منصوبے ہیں، کچھ پلاننگ ہے دنیا کے اندر، وہ منصوبے وہ پلاننگ پوری ہوگی تب ہم حج کرنے جائیں گے، ابھی ہمیں کاروبار سیٹ اپ کرنا ہے، ابھی ہمیں کچھ کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، حج کر لیں گے۔ اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، یار حج کرنے کے بعد ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، حج ابھی کمانے دو، عیش کرنے دو، حج کرنے کے بعد تو ہمیں صرف اللہ اللہ کرنا ہے، مسجد کو پکڑ لینا ہے، ابھی جوانی میں حج کر لیا تو پھر لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے اور ہماری ہر چیز پر نظر رکھی جائے گی، اس وجہ سے بھی حج کو ٹالتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، شیخ صاحب ابھی بیٹے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 کا نکاح ہوا ہے اور 2 کا باقی ہے، ان کے جہیز کی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد حج کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت والے جن کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے ان کے بارے میں اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کے قابل ہو جائے، اللہ نے نواز دیا ہے، حج کے سفر پر جانے کے خرچے برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہے کہ وہاں تک سفر کر کے جا سکتا ہے، وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، تاخیر کے نقصانات ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاخیر کے نقصانات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا نقصان، تم حج کو پوسٹپون کرتے ہو، ملتوی کرتے ہو، اس کو ڈیلے کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے تمہارے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيض، انسان صحت مند ہے آج، کل بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جب بیمار ہو جاؤ گے تم چاہ کر بھی سفر نہیں کر پاؤ گے، بیماری کا کیا بھروسہ؟ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں جلدی کرو، بیمار پڑ جاؤ گے کیا کرو گے؟ اور بہت سارے مسلمان مریض مالدار موجود ہیں جو جوانی میں یہ سوچتے تھے بڑھاپے میں حج کر لیں گے، اور آج کتنے تو ہاسپٹل کے آئی سی یو میں مریض پیشنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی صحت مند مریض ہو سکتا ہے، لہذا کوئی بھی شکوہ اور بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور کتنے مالدار لوگ اللہ نے نعمت سے نوازا ہے لیکن توفیق چھین گئی، کیونکہ دل کے اندر یہ فقیری کا خوف، ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا، ہمارے منصوبے اور پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ کتنے مالدار لوگ اور مائنز کے مالک جن کو اللہ نے نوازا ہے، لیکن ان شکوے اور بہانوں کی وجہ سے اللہ نے توفیق چھین لی ہے اور ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحت مند مریض ہو سکتا ہے، وَتَظِلُّ الزَّالَّةُ، سواری ختم ہو سکتی ہے، سواری ختم ہو سکتی ہے۔ اس وقت سواری پر لوگ حج کیا کرتے تھے، اونٹ پر، پیدل اونٹ پر چل کر آتے تھے اور چوپایوں پر چل کر آتے تھے، اور آج سواریاں دوسری ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے، وہ وقت بھی دیکھا ہے جب 2 سال تک یہ سواریاں بند کر دی گئی، کورونا آ گیا، اس وقت انسان تڑپ رہا تھا، چاہ رہا تھا اب حج کر لیں، فری ہوں، پیسہ ہے، لیکن کس کام کا پیسہ ہو، کس کام کا، کہ جب پوری دنیا پریشان ہے، سفر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا سواری گم ہو سکتی ہے، سواری پہنچا نہیں سکتی تمہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَعْرِضُ الْحَاجَةَ، کسی کو بھی کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، پھر چاہ کر بھی تم وہاں تک نہیں جا پاؤ گے، لہٰذا کبھی بھی
حج کی طاقت اللہ نے دے دی ہے تو فقیری کا بہانہ مت بناؤ. تمہارے منصوبے اور حسرتیں دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ مت سوچو انسان کی کامیابی، انسان کے لیے راحت اور سکون اور انسان کے سارے پلان اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کرے اس دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین ہی سب سے بڑا پلانر ہے، سب سے بڑا منصوبہ بندی کرنے والا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ جس پر حج واجب ہو گیا ہے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس پر کون سی مصیبت آنے والی ہے، آنے والے دنوں میں کون سی مصیبت آنے والی ہے. اور کتنے ایسے مالدار لوگ جو یہ تمنا کرتے تھے 2 سال بعد کریں گے، 4 سال بعد کریں گے، 5 سال بعد کریں گے، یا تو قبرستان میں پہنچ گئے، مر چکے ہیں، جا چکے ہیں اس دنیا سے، جا چکے ہیں. اور کسی کے پاس مال و دولت چھوڑا ہے نا تو ایسی اولاد بھی نہیں چھوڑی ہے کہ اولاد ان کے مال سے ان کی طرف سے حج کروا دے. یہ بھی ہمارے یہاں کوتاہی جو میں بیان کروں گا ابھی کون کون سی کوتاہیاں ہیں. تو سب سے بڑی غلطی حج کے اندر تاخیر کرنا اور یہ انتظار کرنا کہ ابھی عمر بچی ہوئی ہے، ابھی تو میں 40 کا ہوا ہوں، ابھی تو جوانی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں جب سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، جب جس پر پکڑ لیتے ہیں اور حج کو سمجھائے کہ یہ بڑھاپے والا کام ہے. اللہ کی قسم، جس نے بھی حج کیا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے، بتائیں ان لوگوں کو، بوڑھوں کو جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو بتائیں کہ حج اصل میں جوانی کی عبادت ہے. آپ خود دوسروں پر مشکل بننے جا رہے ہیں. وہاں پر بڑھاپے میں اگر آپ نے سوچ کے رکھا ہے کہ ہم بڑھاپے میں حج کریں گے، حج جوانی کی عبادت ہے. حج میں آپ کو چلنا ہے، مشقت برداشت کرنی ہے، یہ جسمانی عبادت ہے. اور بوڑھے ہونے کے بعد آپ اس قابل نہیں رہ جائیں گے. حج آپ کے لیے زحمت بن جائے گا، عذاب بن جائے گا، اور آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ نے کون سی عبادت ہم پر فرض اور مسلط کر دی ہے جس میں ہم بیمار ہو رہے ہیں، ہمارا جسم تھک رہا ہے، ہمیں بیماریاں لاحق ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے. آج میں نصیحت کرنا چاہوں گا ان بیٹوں کو جن کے والدین زندہ ہے اور ابھی ہمت باقی ہے. اللہ کے واسطے اگر ہمت باقی ہے، چل پھر سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اپنے والدین کو حج کروانے میں جلدی کریں، فقیری سے مت ڈریں، فقیری سے مت. وہ ظالم ہے وہ اولاد اپنے والدین پر ظلم کرنے والے ہیں جو بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اپنے والدین کو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں اور خود بھی ساتھ نہیں جاتے ہیں اور اللہ بھروسے چھوڑ دیتے ہیں. آئیں گے تو آئیں گے، مر جائیں گے تو وہی دفنا دیے جائیں گے. اللہ کی پناہ ایسی سوچ رکھنے والے اور پیسہ ہونے کے باوجود میں مالدار اولاد کو نصیحت کر رہا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، وہ اپنے والدین پر احسان یہ کرے کہ جب تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہیں اسی وقت میں ان کو حج کروا دیں اور دین اسلام کا اہم فریضہ ادا کرنے میں ان کی مدد کریں. یہ بہت بڑا احسان ہوگا. تو ہمارے ہاں حج کو ڈیلے کیا جاتا ہے، اس میں تاخیر کی جاتی ہے اور تاخیر کی بہت ساری شکلیں بنتی ہیں میرے بھائی، اور تاخیر کی بہت ساری وجوہات بنتی ہے، اسباب بنتی ہے. آج ہمارے معاشرے نے حج کو مہنگا کر دیا ہے. ایک تو نیت لوگوں کی صاف نہیں. حج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حاجی بن جاؤں گا میں، حاجی صاحب. اور حاجی صاحب کے لقب سے اتنا خوش ہوتا ہے انسان، مسلمان کی مت پوچھو. اور کسی عورت کو حجانی کہہ دیا جائے نا تب تو آپ اس سے کچھ بھی کروا لو. حجانی کا نام دے دیا نا تب تو آپ اس سے کچھ بھی کروا لو. اتنا یہ لقب مل جائے. حاجی اور حجانی کے لقب کے لیے حج نہیں ہوتا میرے بھائیوں. حج ہوتا ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. جب حاجی وہاں پر جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایسا ایمان افروز ماحول، ایسا پر رونق کعبۃ اللہ، انسان جب دیکھتا ہے یار کالا پیلا گورا عربی جاننے والا، نہ رنگ و نسل کا کوئی امتیاز ہے،
ایک کپڑا، ایک زبان، ایک تلبیہ، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ انسان پھر جو دنیا کاٹ چکا ہے اس کے بارے میں افسوس کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا ابھی تک۔ اصل زندگی وہ نہیں، اصل زندگی یہ ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، راحت ہی راحت ہے۔ حج ہوتا ہے اللہ کے قریب آنے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں حج ہے صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میں مالدار ہوں، لوگوں کے اوپر میرے مال و دولت کا کیا ہے روب بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، حج یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن ہمارے ہاں رسمی چیز بن گئی ہے، ایک رسم و رواج۔ اور حج جو محبت بڑھانے والی چیز تھی، محبت کا پاٹ پڑھانے والی چیز تھی، آج یہ حج اختلاف اور انتشار اور لڑائی جھگڑے کا باعث بن گیا ہے۔ آج دیکھیے حج کے لیے کتنے رسم و رواج جوڑ دیے گئے ہیں، اور ایک حاجی بیچارہ جو حج پر جا رہا ہے پریشان ہو جاتا ہے ان رسم و رواج کو دیکھ کر خاندان کے۔ ایک بھائی نے بولا شیخ صاحب حج کرنے تو جا رہا ہوں لیکن عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا ہوا بھائی؟ شیخ صاحب جتنے رشتہ دار ہیں سب دعوت کے لیے بول رہے ہیں، کس کس کی دعوت کھاؤں، کس کس کی دعوت کھاؤں؟ مریض آدمی ہوں، شوگر کا پیشنٹ ہوں، اور دوائیں چلتی، ایک کی کھا لیا اب دوسرے کی مرض کی میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہ سب کھانے کے لیے دوسرا آدمی ناراض ہو گیا، دوسرا رشتہ دار ناراض ہو گیا، اور لوگ بلا رہے ہیں، دعوتوں پر دعوتیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائیو حج یہ اخلاص سکھاتا ہے، اخلاص۔ حج کے اندر اخلاص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے؟ اور یہ حاجی خانے جو چلتے ہیں، حاجی خانے کی وجہ سے لوگ جو طاقت رکھتے ہیں کہ حج کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے خرچے دیکھ کر، سماج اور معاشرے کے یہ دوسرے خرچے دیکھ کر حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے کہا شیخ صاحب میں حج کی طاقت رکھتا ہوں، 4 لاکھ میرے پاس موجود ہے، اور میری بیوی کی بھی 4 لاکھ موجود ہے، 8 لاکھ موجود ہے، لیکن 8 لاکھ کے علاوہ 8 لاکھ اور کہاں سے لاؤں شیخ صاحب، کہاں سے لاؤں میں؟ اور یہ بہن بیٹیوں کے دینے کے ٹنٹے ہیں، یہ حاجی خانہ کرنے کے ٹنٹے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے کچھ سامان لانے کے ٹنٹے ہیں، یہ کہاں سے میں کروں؟ اور وہ حج جانے سے ہی رک جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج نے ایسا ماحول بنایا ہے، ہمارے معاشرے نے بنایا ہے۔ اور ایک بیچارہ حاجی جوانی میں گیا، ملاقات ہوئی تھی جب ہم پڑھتے تھے مدینہ کے اندر، 2017 کی بات ہے، شیخ صاحب حج کرنے تو آ گیا ہوں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے اوپر عذاب مول لے لیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ میرے 4 بہنوئی ہیں، ہر بہنوئی امید لگا کے بیٹھا ہے، میرے لیے آئی فون آئے گا، میرے لیے یہ آئے گا، اور میری سالیاں یہ انتظار کر رہی ہیں میرے لیے سونا آئے گا، یہ گفٹ آ گیا، اب میں کیا کروں کہ حج تو کرنے آ گیا، اب ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے قرض لینا پڑے گا، میں پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ تو حج کو مشکل بنا دیا ہمارے رسم و رواج نے۔ ایک آدمی حج کرنے گیا پچھلے سال، حج کے پیسے تھے، اور ساتھ میں جتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ پیسے والے تھے، وہ سب صبح 9 بجے سے کھانا چلتا ہے حاجی کھانا، رات کو 11 بجے تک حاجی کھانا چلتا ہے۔ شیخ صاحب میرے پاس تو جتنے تھے وہ حج مشن میں جمع کر دیے، یہ حج کا کھانا کھلانے کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ جتنے ساتھ میں جانے والے سب حاجی کھانا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ضروری ہے بھائی، آپ کو کیا ضروری ہے؟ آپ کو لوگ کرنے دے، آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنی طاقت دی اتنا کام کرے، لوگوں کو خوش کرنے پر مت جائے۔ پھر اخیر میں بیچارہ مجبور ہو کر لوگوں کے گھر والوں کے تانے سن کر حاجی کھانے پر مجبور ہوا، اور پیسے کہاں سے لائے اس حاجی کھانے کے لیے؟ اللہ کی پناہ بیاج پر پیسے لے کر آئے، بیاج پر پیسے لے۔ حرام خوری کرنے والے کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ حج یہ عبادت ہے، عبادت، اور کوئی بھی عبادت حرام خوری سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں ان ایسی دعوتوں کی، ہر آدمی کان کھول کر سنے، بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی حاجی کھانے کی دعوت نہیں ہے۔ میں بذات خود فی نفسی اس کھانے کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، اس کھانے کو حرام، وہ کھانا حرام نہیں، پاک ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس کھانے کی وجہ سے لوگ حج سے کترانے لگے، حج مہنگا بن جائے، ایسے کھانوں کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ منبر رسول سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر حج کو آسان کرنا ہے تو ان کھانوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور صریح طور پر منع کرنا پڑے گا۔ ایسی دعوتیں ہم قبول نہیں کرتے۔ آپ پیسے والے ہو، آپ دعوت دے رہے ہو، غریبوں کے لیے جن کے پاس کم پیسہ ہے، صرف حج کمیشن میں جمع کرنے کا پیسہ ہے، آپ کیوں
ان کے لیے حج مشکل بنا رہے ہیں. یہ رسم و رواج ختم کرنے کی ضرورت ہے, تب حج آسان ہوگا. 4 لاکھ 8 لاکھ مشکل نہیں ہوتا. ایک حاجی 2015 میں حج کرنے گیا تھا, 4 لوگ گئے تھے, اس وقت 8 لاکھ لگے تھے. شیخ صاحب 8 لاکھ تو حج مشن میں جمع کر دیے, اس کے باوجود 24 لاکھ خرچ ہو گئے. ہم 3 بار اور حج کر لیتے. کیا کیا بھائی, کیا کیا؟ دیکھنے میں آیا 100 زمزم کے ڈرم لے کے آ رہا ہے, شفا کے ڈرم لے کے. اللہ کی پناہ, کس کو دو گے بھائی؟ ہمارے خاندان بہت بڑا ہے, سب کو بانٹنا ہے. کیا ضرورت ہے بانٹنے کی بھائی, کیوں اپنے آپ پر؟ شیخ صاحب 9 بجے سے 11 بجے تک کھانا چلا تھا, اس میں پیسے خرچ ہو گئے. 2 بسیں چھوڑنے آئی تھی جے پور یا دلی, اس میں خرچ ہو گئے. اور لینے بھی اتنے لوگ آنے والے ہیں, اس میں خرچ ہو گئے. اور سب کے لیے ہدیے تحفے تحائف. آدمی چاہتا نہیں ہے لینا, لیکن زبردستی نہ چاہتے ہوئے خرچے کر رہا ہے, نہ چاہتے ہوئے خرچ کر رہا ہے. اور حرام کمائی پھر حرام چیزوں میں ہی جاتی ہے, حرام کمائی حرام چیزوں میں ہی جاتی ہے. اللہ کے ہاں حج حلال کمائی سے قبول ہونے والا ہے. اور جیسے جیسے عبادتوں کے اندر رسم و رواج جوڑے جائیں گے, عبادتیں مشکل لگنے لگ جائے گی اور لوگ حج کرنے سے کترانے لگیں گے, حج کرنا چھوڑ دیں گے. اور سارا کا سارا وبال سارے مسلمانوں پر آئے گا, سماج پر آئے گا, معاشرے پر آئے گا. میرے بھائیوں, حج یہ توحید کا پیغام دینے کے لیے اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا. حج توحید کا پیغام دینے کے لیے, لیکن کہ اللہ ہی سب کچھ ہے. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں تیرے در پر حاضر ہوا ہوں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے. افسوس کا مقام, لوگ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور پھر بھی تعلق غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے, غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے. ایک حاجی بیمار ہو گیا مکہ کے اندر, گھر والوں کو فون کر کے بول رہا ہے میں بیمار ہو گیا ہوں, پریشان ہوں, ایسا کرو میری طرف سے اجمیر میں جا کر طواف کر لو اور وہاں جا کر میری صحت یابی کی دعا کرو. استغفر اللہ من ذالک. وہ حج جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے نجات کے لیے, شرک سے بچانے کے لیے فرض قرار دیا, اور اس کو کرنے کے بعد لوگ مشرک کے مشرک بنے بیٹھے. کیسے حج قبول ہوگا ایسا؟ حج یہ توحید کا پیغام ہے, توحید کی اہمیت کو سمجھانے والا ہے, توحید کی عظمت اور ضرورت کو بتانے والا ہے. حاجی حج کرنے کے بعد بھی توحید نہیں ہے, ویسے کہ ویسے غیر اللہ سے تعلق ہے, تو سمجھ لیجئے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, حج کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور مسلم معاشرے کے اندر یہ جو رسم و رواج پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اولاد سے گزارش کروں گا, ان کے والدین اگر انتقال کر گئے, حج کرنے سے پہلے حج نہیں کر سکے, آپ کو اللہ نے نوازا ہے, ماں باپ اتنا چھوڑ کر گئے ہیں, اللہ کے واسطے ان کی طرف سے حج کروائیے, آپ ان کی طرف سے حج کروائیے. یہاں ہمارے ہندوستان میں یہ چلن نہیں ہے, چلن نہیں ہے. اللہ کی قسم دوسرے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ آتے تھے, دوسرے چائنا تک کے لوگ آتے تھے, انڈونیشیا کے لوگ آتے تھے کہ ہمارے ابا کی طرف سے حج کر دیجئے. انہیں تڑپ رہتی تھی, لگن دیتی تھی, لیکن یہاں کسی اولاد کو یہ فرصت نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے باپ نے حج نہیں کیا تھا, ان پر زندگی میں حج فرض ہوا, ہم ان کی طرف سے حج کروا دیں, ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے اور ہم فقیر ہو جائیں گے. جبکہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے کیا اپنے رسول کے ذریعہ خوشخبری سنائی, لوگوں حج کرنے کے بعد فقیری سے مت ڈرو کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, کیونکہ حج یہ آپ کی فقیری کو, آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جس طرح سے آگ کی بھٹی کے اندر لوہا تپایا جاتا ہے, سونا چاندی تپایا جاتا ہے, وہ آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو ختم کر ڈالتی ہے, ویسے ہی حج انسان کی فقیری کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کے گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں, کون سی باتیں بیان کی جائے, وقت کا بھی خیال کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ اس کی وجہ سے تو حج مہنگا نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے تو لوگ حج سے کترا نہیں رہے ہیں, اور داماد لوگ اور بہنوئی لوگ اور جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایسی لالچی والی امیدیں کسی سے نہ پالے کہ وہ حج کرنے گیا ہے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اور کھانے کا کھلانا یہ نہیں ہوگا. اکثر لوگ کیا کس لیے کھلاتے ہیں کہ یار ہم نے کھایا تھا حاجی کھانا, اس لیے کھلانا پڑے گا. بھائی اس وقت آپ جاہل تھے, اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس کھانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, یہ ریاکاری میں داخل ہے, دکھاوے میں داخل ہے, اور اللہ کو ریاکاری والے کام پسند نہیں ہے. توبہ کرو اس کام سے. لوگ کہیں گے, لوگ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا لوگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اور حج کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, حج کو آسان بنانے کی ضرورت ہے, اور حج کو
صحیح وقت میں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم سماج کو صحیح توفیق عطا فرمائے، صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد حج کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں، جو اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مالدار کرے، اتنا پیسے والا بنائے کہ وہ بھی اس کے گھر کی زیارت کرے، دیدار کرے۔ اللہ تعالیٰ جو حاجی لوگ اس بار حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور حج کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مالے وغیرہ پہننا، چاہے پھولوں کے ہوں چاہے پیسوں کے ہوں، اسی طرح سے پورے گھر کو سجانا جس دن سفر ہو حج کا، اور لائٹنگ کرنا، اسی طرح سے پریس والوں کو بلانا اور اس کی فلم بنانا، اس کی ویڈیوگرافی کرانا، یہ سب حج کو برباد کرنے والے اعمال ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مکرانہ میں پچھلے ایک دن سے یا پچھلے 4 دنوں سے یہی ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک گھر کو تو ایسا سجایا گیا لائٹنگ وغیرہ کر کے جیسے لگ رہا تھا کہ شادی ہو رہی ہے، اور اللہ کی پناہ ایک گھر میں تو دن میں گانے اور ڈی جے بھی بج رہے تھے۔ اللہ کی پناہ لوگ آدمی جا رہے ہیں حج کرنے، عبادت کرنے کے لیے، اور یہ ڈی جے باجے گانے بجانے اور یہ فوٹویں چڑھا کر نام اور اخبار میں چھپنا، اور اسی طرح سے یہ آدمی گن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے گھر والے حاجی کے کہ 10 والی نوٹ کا مالا لے کے آیا ہے یا 50 والی کا یا 500 والی کا، اس طرح سے لالچی بننا، یہ حج کے لیے یہ مناسب باتیں نہیں میرے بھائیوں۔ ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایسی دعوتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واہم واکبر۔